غزوہ دومۃ الجندل۔ ربیع الاول 5 ہجری۔ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ دومۃ الجندل کے لوگ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کی جمعیت کو ہمراہ لے کر 25 ماہ ربیع الاول 5 ہجری کو دومۃ الجندل کی طرف خروج فرمایا۔ وہ لوگ خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جدال و قتال واپس ہوئے اور 20 ربیع الثانی کو مدینے میں داخل ہوئے۔ غزوہ مریسیع یا بنی المصطلق۔ 2 شعبان یوم دوشنبہ 5 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حارث بن ابی ضرار سردار بنی المصطلق نے بہت سی فوج جمع کی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ آپ نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بیان کیا کہ خبر صحیح ہے۔ آپ نے صحابہ کو خروج کا حکم دیا۔ 30 گھوڑے ہمراہ لیے، جس میں سے 10 مہاجرین کے اور 20 انصار کے تھے۔ اس مرتبہ مال غنیمت کی طمع میں منافقین کا بھی ایک کثیر گروہ ہمراہ ہو لیا، جو اس سے پہلے کبھی کسی غزوے میں شریک نہ ہوا تھا۔ مدینے میں زید بن حارثہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لیا اور 2 شعبان یوم دوشنبہ کو مریسیع کی طرف خروج فرمایا۔ تیز رفتاری کے ساتھ چل کر ناگہاں اور اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ 10 آدمی ان کے قتل ہوئے، باقی مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب گرفتار کر لیے گئے۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئیں اور 200 گھرانے قید ہوئے۔ انہی قیدیوں میں سردار بنی المصطلق حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جویریہ بھی تھیں۔ مال غنیمت جب غانمین پر تقسیم ہوا تو جویریہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مکاتبہ بنا دیا، یعنی اگر اتنی مقدار رقم ادا کر دیں تو آزاد ہو جائیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں جویریہ سردار بنی المصطلق حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہوں۔ میری اسیری کا حال آپ پر مخفی نہیں۔ تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں۔ انہوں نے مجھ کو مکاتبہ بنا دیا ہے، بدل کتابت میں آپ سے اعانت اور امداد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تم کو اس سے بہتر چیز بتلاتا ہوں اگر تم پسند کرو، اور وہ یہ کہ تمہاری طرف سے کتابت کی واجب الادا رقم میں ادا کروں اور آزاد کر کے تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس پر راضی ہوں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بنی المصطلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے ایک دن میں 100 گھرانے آزاد ہوئے ہوں۔ اس سفر میں چونکہ منافقین کا ایک گروہ شریک تھا جو ہر موقع پر اپنی فتنہ پردازی اور شرانگیزی کو ظاہر کرتے تھے، چنانچہ ایک پانی کے چشمے پر ایک مہاجری اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کو ایک لات ماری، مہاجری نے یا للمہاجرین کہہ کر مہاجرین کو اور انصاری نے یا للانصار کہہ کر انصار کو اپنی اپنی مدد کے لیے آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ یہ جاہلیت کی سی آوازیں کیسی؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک مہاجری نے انصاری کے لات مار دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان باتوں کو چھوڑو، تحقیق یہ باتیں گندی اور بدبودار ہیں۔ رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو بولنے کا موقع مل گیا اور کہا، کیا یہ لوگ یعنی مہاجرین ہم پر حاکم ہو گئے ہیں؟ خدا کی قسم، مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس منافق کی گردن مارنے کی مجھ کو اجازت دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رہنے دو، لوگ حقیقت حال کو تو سمجھیں گے نہیں، یہ گمان کریں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے نہ تھا،
بلکہ سخت ترین دشمنوں میں سے تھا، لیکن ظاہر صورت میں آپ کے اصحاب کے مشابہ تھا۔ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہونے کا مدعی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ اصحاب مخلصین کے تشبہ نے اس کی جان بچا لی۔ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابی تو دشمن اسلام اور منافقوں کا سردار، اور اس کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا وہ اسلام کے شیدائی اور مخلص و جانثار، حقیقت میں وہ اللہ کے بندے تھے، اور باپ تو محض نام کا عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باپ کو یہ کہتے سنا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، تو باپ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، خدا کی قسم میں تجھ کو اس وقت تک ہرگز مدینہ جانے نہ دوں گا جب تک تو یہ اقرار نہ کر لے کہ تو ہی ذلیل ہے اور رسول اللہ ہی عزیز ہیں۔ چنانچہ باپ نے جب یہ اقرار کر لیا تب بیٹے نے چھوڑا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عبداللہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دینے والے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں خود اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں لا حاضر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے قتل سے منع فرمایا اور اس کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا۔ وضاحت: عرب کے قبائل دو قسم کے تھے، ایک وہ جو کسی خاص مقام پر مستقل سکونت رکھتے تھے، اور دوسرے وہ جو خیمہ نشین اور بادیہ گرد تھے۔ ان کا کوئی خاص مستقل ٹھکانہ نہ تھا، جہاں چشمہ یا سبزہ زار دیکھا وہیں خیمے ڈال دیے۔ جب وہاں بھی پانی نہ رہا تو خبر رساں کسی اور مقام کی خبر لائے اور وہ وہاں چل دیے۔ زیادہ تر جو قبائل ڈاکے ڈالا کرتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے وہ اسی قسم کے قبائل تھے۔ ان کا انتظام اور ان کی روک ٹوک سخت مشکل تھی۔ ان کی تعزیر کے لیے فوجیں بھیجی جاتی تھیں تو وہ پہاڑوں پر بھاگ جاتے تھے اور قابو میں نہیں آتے تھے، اس لیے مجبوراً جو فوجیں ان پر بھیجی جاتی تھیں غفلت میں بھیجی جاتی تھیں کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ واقعہ افک۔ واقعہ افک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی وہ اسی لڑائی سے واپسی میں پیش آیا تھا۔ یہ خبر اصل میں منافقین نے مشہور کی تھی، لیکن بعض مسلمان بھی دھوکے میں آ گئے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کی نسبت قرآن مجید میں صاف مذکور ہے کہ سننے والے لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بیان القرآن میں سورہ نور کی ترجمہ و تشریح میں اس واقعے کی تفصیلات اور اس کے ضمن میں نازل ہونے والی آیات کو نہایت ہی موزوں طریقے سے بیان کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے وہاں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔